بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج ہم بیسمنٹ کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح بیسمنٹ تیار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے زمین کی کھدائی کی جاتی ہے اور زمین میں پانی ہوتا ہے اور اس کے چاروں سائڈ سے ایک نالی بنا کر ایک گڑھا کھودا جاتا ہے اور اس میں پانی کی موٹر لگا دی جاتی ہے، کیونکہ چاروں سائڈ سے جو پانی اکٹھا ہوتا ہے وہ کھڈے میں آتا ہے اور اس کے بعد اس کھڈے سے پانی ٹرکوں میں یا گٹر لائن میں 24 گھنٹے پڑتا رہتا ہے۔ اور اس طرح کام کرنے کے لیے، کنسٹرکشن کے لیے بیسمنٹ کی زمین خالی جگہ مل جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ پتھر ڈالا جاتا ہے، پتھر کے بعد پھر کچا کیا جاتا ہے، کچا کرنے کے بعد برائی ہوتی ہے۔ جب یہ برائی ہو جاتی ہے تو اس کی کیونکہ دیوار کے باہر کراچی میں یعنی کہ جو زمین ہوتی ہے اس سے 2-3 فٹ کے نیچے پانی ہوتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ جب شٹرنگ وغیرہ اتاری جاتی ہے تو اس کے بعد جو پتری وغیرہ یا جو بھی فالتو برائی کا سیمٹ ہوتا ہے وہ لیبر لگا کر اس کی صفائی کر دی جاتی ہے۔ وہ صفائی کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر مرحلہ آتا ہے واٹر پروفنگ کا، تو یہ واٹر پروفنگ کر دی جاتی ہے۔ یہ واٹر پروفنگ اپاکسی سیمیٹیشن کی اگر کی جائے تو یہ سب سے بیسٹ ہے، کیونکہ اس میں اپاکسی میں سٹکی پن پایا جاتا ہے، یعنی کہ چپکنے کی اڈہیسو خصوصیات ہونی چاہیے جو بھی آپ واٹر پروفنگ کر رہے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ اکرالک بیس پہ اکرالک مٹیریل سے کرتے ہیں تو وہ چھلکے کی شکل میں برائی کی سطح پہ رہے گا، جبکہ اپاکسی سیمیٹیشن اڈہیسو فارم میں اگر آپ کرتے ہیں، اڈہیسو مٹیریل کرتے ہیں، یعنی کہ اپاکسی کی جو اڈہیسو کوالٹی کی اپاکسی سیمیٹیشن کرتے ہیں تو وہ پینیٹریٹ کرتی ہے کنکریٹ کے اندر، یعنی کہ اس کے اندر گھستی ہے اور گھس کر اپنا ایک پکا یعنی کہ لائف ٹائم یعنی کہ چپک جاتی ہے۔ تو اس کے اپاکسی سیمیٹیشن کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد ہم اگلا کام سیمٹ کا بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ آغاز کر دیا جاتا ہے صفائی کے بعد اپاکسی سیمیٹیشن کا۔ تو اس کے بعد یہ اس کی جو چاروں سائڈیں ہیں وہ بیسمنٹ کی، کیونکہ زمین خالی ہوتی، سائڈوں سے زمین خالی ہوتی ہے اور یہ کوٹنگ باہر کی سائڈ سے سب سے پہلے مکمل کی جاتی ہے تاکہ بعد میں مٹی ڈال کر برابر کر دیا جائے۔ تو یہ آغاز ہو چکا ہوا ہے۔ تو اس کے یہ اس طریقے سے یہ کوٹنگ کر دی جاتی ہے اور یہ مکمل ہو گئی اس طریقے سے۔ اور جو کھڈے وڈے ہوتے ہیں یعنی کہ جو برائی کے دوران سوراخ وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کو بھرنے کے بعد یعنی کہ اپاکسی سیمیٹیشن کے اندر سیمٹ ڈال کر کرنے کی مدد سے ہم ان سوراخوں کو جو بھی خالی جگہ ہوتی ہیں بھر دی جاتی ہیں۔ تو اس کے بعد یہ پلستر شروع ہو گیا۔ اب یہ پلستر کا کام مکمل ہو گیا، یعنی کہ برائی کے بعد اپاکسی سیمیٹیشن کوٹنگ کی، اس کے بعد ہم نے یہ پلستر کا کام مکمل کر لیا۔
اس طریقے سے اب یہ جب پلستر کا کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم پھر سائڈوں میں مٹی وغیرہ ڈال دیتے ہیں اور زمین کو برابر کر دیتے ہیں بیسمنٹ کی دیوار کے ساتھ. تو اس کے بعد پھر اب اندر سے یہ چاروں سائڈ سے یعنی کہ جو جوائنٹ ہوتا ہے زمین اور دیوار کا، اس میں پلگنگ کی جاتی ہے، کٹائی کر کے اس میں اپاکسی سیمیٹیشن بھرا جاتا ہے. اور جہاں سے پانی یعنی کہ سیم کا دبا نظر آتا ہے تو وہاں یا جہاں سے بھی پانی آ رہا ہو یا آ سکتا ہو یا اس کا نشان ہو تو اس جگہ پھر پلگنگ کی جاتی ہے. اور جوائنٹ میں پلگنگ لازمی طور پر کی جاتی ہے کیونکہ ٹیمپریچر چینج ہونے سے زمین جب یہ بلڈنگ تیار ہوتی ہے، جب اس کے اوپر لوڈ آتا ہے تو اس کے بعد اس کی وزن کی وجہ سے یا موسم کی تبدیلیوں کی وجہ سے یا زمین کی موومنٹ کی وجہ سے جوائنٹ سے پرابلم ہو سکتی ہے. اس لیے جوائنٹ کو مضبوط مٹیریل کے ساتھ ٹریٹ کرنا چاہیے. اور ہم اس جوائنٹ کو چھانی ہتھوڑے سے تھوڑی سی کٹائی کرتے ہیں جوڑ کی، یعنی زمین اور دیوار کی. اس کے بعد پھر اس کے اندر پلگنگ کا کام مکمل کرنے کے بعد، یعنی کہ جو پانی کو روکنے کے بعد اس کے اوپر پھر اس کی پروٹیکشن کے لیے اپاکسی سیمیٹیشن جو پینٹ ABC تیار ہوتا ہے اس کے اندر سیمنٹ مکس کر کے کرنی کی مدد سے اس جوائنٹ کو بھر دیا جاتا ہے. پھر اس کے اوپر اپاکسی سیمیٹیشن کوٹنگ کی جاتی ہے سب سے پہلے جوڑ کو. تو اس کے بعد پھر اس کی دیواروں وغیرہ کے اوپر کوٹنگ کا کام شروع کر دیا جاتا ہے. اور اس طرح یہ دیکھیں کہ یہ سارا مکمل ہو گیا. اور پھر جہاں جہاں کوئی نشان نظر آتا ہے، جیسے یہ آپ جہاں جہاں کوئی سوراخ یا کوئی کھڈا نظر آتا ہے اس میں پھر کرنے کی مدد سے اپاکسی سیمیٹیشن کے اندر سیمنٹ مکس کر کے موٹار بنا کے کرنی سے برائی کر دی جاتی ہے. جیسے یہ دیکھیں کالے کالے جو نشان نظر آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اپاکسی سیمیٹیشن کے اندر سیمنٹ مکس کر کے کرنی کی مدد سے جو کھڈے تھے ان کو بھر دیا گیا. اور اس طرح یہ کام مکمل ہونے کے بعد پھر اس کے اوپر پلستر وغیرہ کر دیا جاتا ہے. تو اگر یہ کوٹنگ نہیں ہو، اپاکسی سیمیٹیشن کوٹنگ نہ ہوئی ہو، ٹریٹمنٹ نہ ہوئی ہو، تو اس صورت میں یہ ہے کہ آپ کا پلستر گیلا ہوگا، یعنی کہ زمین جو باہر پانی کھڑا ہے دیوار کے ساتھ بیسمنٹ کا، وہ پھر آنے کا چانس ہوتا ہے. تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ گھر وغیرہ بناتے ہیں ان کو معلومات نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہے کہ بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر لوگ صرف آ کر پلگنگ کر کے پانی روک جاتے ہیں، اور اس کا پلگنگ کا یہ ہے کہ وہ عارضی سولوشن ہوتا ہے. یعنی کہ اگلا کام کرنے کے لیے، سیمنٹ کا اگلا کام کرنے کے لیے ہمیں پانی روکنا ہوتا ہے. تو کیونکہ پانی اگر چل رہا ہو تو اس میں آپ پلستر کریں گے اور وہ پانی سیمنٹ کو بہا دے گا،
اور وہ کام نہیں ہوتے، اس وجہ سے یہ ہے کہ پلگنگ کر دی جاتی ہے. اور پلگنگ جو ہے وہ ایک عارضی سلوشن ہے. آپ کے علم کے لیے اضافے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ عارضی سلوشن ہے، کیونکہ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ پانی کو روکنا اور پانی کو کرسٹل کی شکل میں بدلنا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سفید سفید سا صفوف سا سیمنٹ کے اوپر آ جاتا ہے، تو آخر ایک دن یہ ہوتا ہے کہ وہ پلگنگ مٹیریل ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر پانی شروع ہو جاتا ہے، اور اس دوران آپ ٹائلیں وغیرہ لگا چکے ہوتے ہیں، اور پھر آپ کو بہت نقصان ہوتا ہے. تو یعنی کہ پلگنگ کرنا واٹر پروفنگ نہیں ہے، بلکہ اس کی پروٹیکشن کرنا مناسب مٹیریل سے یہ ضروری ہے. اور وہ پروٹیکشن ایسی ہو جو کہ نمکیات کے ساتھ یا کسی بھی اور دوسری چیز کے ساتھ ملاپ کر کے ایک نئی پروڈکٹ تیار نہ کرے، اور وہ اپنی جو خصوصیات ہیں اس کو اپنی منفرد حالت میں الگ سے قائم رکھے. اور اپوکسی میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ یہ نمک کو بھی برداشت کرتی ہے اور تیزاب وغیرہ کو بھی برداشت کرتی ہے. تو ایسی صورت میں اگر یہ اپوکسی ہم واٹر پروفنگ کے طور پر یوز کی کریں تو اس صورت میں یہ ہے کہ یہ ایک لائف ٹائم سلوشن ہے. تو جو بھی دوست گھر بنائیں یا بیسمنٹ بنائیں یا پانی کا ٹینک بنائیں، تو اس میں اگر یہ کنکریٹ برائی کے بعد، شٹرنگ اترنے کے بعد واٹر پروفنگ کروا لیتے ہیں اپوکسی سیمیٹیشن کی، تو اس کے بعد پلستر وغیرہ کرنے کے بعد اس کی جو عمر ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ لائف ٹائم سلوشن ہے. تو اس سے آپ کو آئندہ 5 سال 10 سال 20 سال 25 سال 30 سال آگے آپ کو سہولت رہے گی. یعنی آپ کو نقصان جو آئندہ وقت میں آپ ٹائلیں وغیرہ لگانے کے بعد جو نقصان ہوتا ہے کہ پانی ٹائلوں کے اندر سے آ رہا ہے، لیک ہو رہا ہے، آپ پریشان ہیں، تو اس میں پھر ٹائلیں اتارنے کا ایک الگ نقصان، پھر وہ کام بھی صحیح نہیں ہوتا. تو جب آپ نیا کام کر رہے ہیں تو اس صورت میں یہ ہے کہ پلگنگ کے بعد پروٹیکشن آپ لازمی کریں. اور پروٹیکشن کا بھی یہ ہے کہ ایسی چیز سے کریں جو کہ اگلے کام سیمنٹ کے لیے سازگار ہو. تو اس طریقے سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ کا کام بہتر اور اچھا ہوگا. تو یہ آپ کے علم کے اضافے کے لیے، یہ معلومات کے لیے یہ عرض تھا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.